بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا چوتھا لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو فعل مضارع جو ہے وہ پڑھایا تھا، اس کے گردانیں مختلف جو ہیں وہ ہم نے کی مختلف صیغوں کے ساتھ۔ آج ہم فعل امر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فعل امر جو ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں ہم کسی کام کے کرنے کا کسی کو حکم دیتے ہیں۔ تو فعل امر معروف جو ہے وہ اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمارے سامنے وہ موجود ہوتا ہے، وہ شخص ہم اپنے مخاطب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جو ہمارے جو ہیں وہ حاضر کے صیغے ہیں صرف وہ استعمال کرتے ہیں اس میں، اور ہمارے جو حاضر کے صیغے ہیں وہ صرف 6 ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کسی ایک شخص کو بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو واحد کا صیغہ ہوگا، 2 کو کہہ رہے ہیں تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا، اور بہت ساروں کو کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس جمع کا صیغہ آئے گا۔ اسی طرح مؤنث میں بھی ہم 1 کو کہہ رہے ہیں تو واحد مؤنث، 2 کو کہہ رہے ہیں تو تثنیہ، اور اسی طرح جمع کا صیغہ۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ اب میں آپ کو یہاں فعل امر بنانے کا طریقہ بھی بتاتی چلوں۔ فعل امر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے وہ نشان بھی لگائے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب سے بنتا ہے، اور مذکر غائب کا جو صیغہ ہے وہ سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد کا صیغہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے ہم نے جو مضارع کو فعل مضارع جب پڑھا تو ہمارے پاس جو پہلا صیغہ آیا تو وہ کیا تھا؟ جیسے آپ دیکھیں ضرب مصدر سے جب ہم نے فعل مضارع بنایا تو ہمارے پاس یضرب، یہ ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح جب ہم نے سمون مصدر سے فعل مضارع بناتے ہیں ہم تو ہمارے پاس آتا ہے پہلا صیغہ یسمع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی مختلف جو ہمارے پاس صیغے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں علامت مضارع اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کل علامات مضارع کے بارے میں بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ان کو الف، تے، یہ، نون، جن کو ہم عطین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تمام صیغے جو ہیں وہ عطین میں سے کوئی ایک حرف جو ہے وہ ان کے ساتھ لگتا ہے، الف یا تے یا نون، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی لگتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مضارع بنتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فعل مضارع کا جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے اس سے ہم نے امر کو کیسے بنانا ہے، فعل امر کو۔ سب سے پہلے ہم لیں گے فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ جیسے میں نے یہاں پر کیا لیا ہے؟ یفعل، وہ ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا، یہ ہمارے پاس مضارع ہے جس کے اوپر میں نے اس کی علامت مضارع جو ہے وہ حذف کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو حذف کریں گے، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، اور جو ہمارے پاس آخری حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے آخری حرف جو آگے میں نے کمپلیٹ فعل امر کا پہلا صیغہ بنا لیا ہے وہ اس میں نے لام کو ساکن کر دیا، کیونکہ اس کا آخری حرف کیا ہے؟ لام۔
جب لام کو ساکن کر لیا تو ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا، یعنی ہم نے کاٹ دیا، ہم نے ختم کر دیا علامت مضارع کو، اور یہاں پر ہمارے پاس یفعلوا میں جو علامت مضارع ہے وہ کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس جب یہ یفعلوا سے یہ کو ہم نے کاٹ دیا تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ اگلا حرف، اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اگر علامت مضارع سے اگلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، یاد رکھیے اگر وہ ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس صیغے سے، اس لفظ سے پہلے حمزہ وصل کا اضافہ کر دیں گے۔ حمزہ وصل الف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم الف لگا دیں گے اس لفظ سے پہلے۔ جب ہم الف اس سے پہلے لگا دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا حرف جو ساکن تھا، ساکن سے جو اگلا حرف ہے اس کے اوپر ہم حرکت دیکھیں گے کون سی ہے، یعنی زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جیسے یہاں پر کیا ہے؟ اس ساکن حرف سے اگلا حرف ہمارے پاس آئین ہے، ہم دیکھیں گے آئین کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو اگر تو زبر ہے یا زیر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم الف جو ہم نے لگایا وہ خالی تھا اب تک، ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، یعنی زبر اور زیر دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ یاد رکھیے زبر کبھی بھی نہیں لگے گی، لیکن اگر جو آئین ہے یہاں پر اس وقت یہاں پر پیش ہوتی، پیش کی شکل میں، صورت میں ہم الف کے اوپر پیش لگاتے ہوتے ہیں، اور نیچے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں جب ہم اس کے اوپر ہم نے زیر الف کے نیچے، اب یہ سامنے دیکھیے ہم نے حمزہ وصل کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے علامت مضارع ختم کی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا آگے فے کے اوپر جزم ہے اگلے حرف کے اوپر، جب اس کے اوپر جزم ہے وہ ساکن ہو گیا گویا، تو ہم اس سے پہلے الف لگائیں گے۔ اگر یہ متحرک ہوتا تو ہم اس کے اوپر جو اس سے پہلے الف نہ لگاتے، جیسا کہ آپ نیچے والے اس میں مصدر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو یعیدو ہے، یعیدو کا مطلب کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، وہ ایک شخص وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جب اس میں علامت مضارع کو ختم کیا تو اگلا حرف ہمارے پاس ہے آئین۔ اچھا آئین جو ہے وہ ہمارے پاس ساکن نہیں ہے، وہ متحرک ہے، اس کے نیچے زیر موجود ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سے پہلے الف نہیں لگائیں گے، بلکہ صرف آخری جو ہمارے پاس حرف ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، تو ہمارے پاس لفظ ہو جائے گا اِد، تو ایک شخص وعدہ کر۔ کیونکہ یعیدو کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک شخص وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اِد کے کیا معنی ہو گئے؟ یہ فعل امر بن گیا، ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں تو ایک شخص وعدہ کر۔ لیکن اوپر والا جو ہے ہمارے پاس جو لفظ ہے، مصدر ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے یفعلوا۔ اب یفعلوا میں آپ دیکھیں اگلا حرف ہمیں ساکن نظر آ رہا ہے، یعنی علامت مضارع کے بعد، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ کر دیا، الف کا اضافہ کر کے پھر ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے اوپر جو ہم نے زیر لگائی اس کے نیچے، وہ کس کو دیکھ کے لگائی؟ آئین کو دیکھ کے لگائی، یعنی وہ جو ایک حرف ہے وہ ساکن ہے، اس سے اگلے حرف کو ہم نے دیکھا، اور اس کے اوپر چونکہ زبر ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر زبر یا زیر ہو تو ہم نے الف کے نیچے ہر صورت میں زیر ہی لگانی ہے، زبر کبھی بھی الف کے اوپر نہیں آئے گی، یہ کلیہ آپ یاد کر لیں۔ اچھا پھر ہم آخری حرف کو ہر صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یفعلوا سے جو فعل امر بنا وہ بن گیا افعل، تو ایک شخص کام کر، یہ فعل سے ہے۔ اسی طرح یعیدو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جب الف کا اضافہ نہیں کرنا تو پھر کیا صورتحال ہوگی کہ ظاہری بات ہے ہم آخری حرف کو صرف ساکن کر دیں گے، اور بس پھر ہمارا وہ فعل امر کا پہلا صیغہ جو ہوگا مذکر حاضر کا وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اچھا ایک تیسری صورت جو ہے، تیسری شکل وہ فعل مضارع سے کس طرح سے بنتی ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ
ہم اس کو ختم کر رہے ہیں علامت مضارع کو، اس سے اگلا حرف ہمارے پاس ساکن ہے اور ہم نے اس سے پہلے الف لگا دیا، لیکن پھر اس سے اگلے حرف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے، ہمارے پاس پیش ہے۔ پیش کی صورت میں ہم نے الف کے اوپر پیش ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا آ گیا، جیسے انصر، الف کے اوپر ہم نے پیش کیوں لگائی کہ جو ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اگلا حرف تھا ساکن تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے الف لگا دیا، اور اس سے اگلا حرف میں آپ کو عین اور فا کلمہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے بچوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہوگی، میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو ختم کریں گے، اس سے اگلے حرف کو دیکھیں گے وہ کیا ہے، اگر وہ ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے الف لگائیں گے، اگر وہ متحرک ہے تو ہم نے الف لگانا ہی نہیں، جیسے ہم نے یائدو کو دیکھا ہے، اسی طرح یجدو، وہ ایک شخص پاتا ہے، آپ دیکھیں تو ہم کیا کریں گے کہ یجدو بھی بالکل سیم اسی طرح ہے کہ ہم نے جب اس کا جو ہے وہ علامت مضارع کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، تو اس کے بعد جو جیم ہمارے پاس آئے گا، تو جیم جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے نیچے حرکت موجود ہے، یعنی جیم کے نیچے ہمارے پاس زیر ہے، تو ہم سیدھا سیدھا بس اس کو جو ہے اس کا آخری جو دال ہے حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گا جد۔ یہ فعل امر میں ہمارے پاس مذکر حاضر کا پہلا صیغہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ تینوں جو صورتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کس طریقے سے آپ نے فعل امر بنانا ہے، اور سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے، فعل امر ہمارے پاس بنتا ہے فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب سے، اور صیغہ واحد مذکر غائب کو کیا ہوتا ہے، آپ اگر پچھلی گردانیں آپ کھول کے دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلی گردانوں میں جو سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے نا وہ مذکر غائب کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں میں نے ایک گردان لکھی ہے، مطلب آپ کی بک کی گردان سے ہٹ کر، یہاں میں نے آپ دیکھیے کہ میں نے سمعن مصدر سے فعل امر حاضر معروف کی گردان جو ہے وہ بنائی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ہمارے پاس جو مصدر ہے وہ سمعن ہے، آپ کو اگر گردان دی جائے گی تو عین ممکن ہے کہ آپ کو مصدر ہی دے دیا جائے، یعنی اس کو تبدیل نہ کیا گیا ہو ماضی مضارع میں، ٹھیک ہے، اور اگر سمعن مصدر سے آتی ہے تو آپ اس سے ماضی ہمارا بنے گا سامیہ، لیکن اس سے جو ہمارا جو ہے وہ مضارع بنتا ہے وہ یسمعو ہے۔ اب یسمعو سے دیکھیں میں نے علامت مضارع کو حذف کیا تو اس سے اگلا حرف سین ہے، سین ہمارے پاس ساکن ہے، میں نے آپ کو کلیہ بتایا کہ جب اگلا حرف علامت مضارع سے اگلا حرف ہمارے پاس ساکن ہوگا تو ہم اس سے پہلے حمزہ وصل کا یعنی الف کا اضافہ کریں گے، تو ظاہر ہے ہم نے الف لگا دیا، اب الف کے نیچے ہم نے یہاں زیر لگایا ہے۔ زیر کیوں لگائی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے اگلے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق ہم حرکت زیر زبر یا پیش جو ہے وہ لفظ الف کے اوپر لگائیں گے، تو ہمارے پاس چونکہ یہاں پر زبر ہے تو ہم زبر، میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبر کبھی بھی الف کے اوپر نہیں آئے گی، تو کیا آئے گی کہ اس کے نیچے ہم زبر اور زیر دونوں شکلوں میں ہم الف کے نیچے زیر لائیں گے، جیسے آپ دیکھیں کہ میم کے نیچے اگر زیر ہوتی تو بھی الف کے نیچے ہم زیر لاتے، اب یہاں پر زبر ہے تو زبر کی شکل زبر کی صورت میں بھی ہم الف کے نیچے زیر لائیں گے، اور آخری جو اس کا حرف ہے اس کو ہر صورت میں ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ ہمارے پاس مذکر حاضر کا پہلا جو صیغہ ہے وہ کیا بن گیا، اسما۔ اب اسما کا مطلب کیا ہوا، میننگ اس کے ہو گئے تو ایک مرد سن، کیونکہ یہ امر حاضر معروف کی گردان ہے، ہمارے سامنے کوئی شخص موجود ہے، حاضر ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ مخاطب جو ہوتے ہیں وہ ہم صرف حاضر کے صیغے وہاں پر لاتے ہیں، تو ایک شخص سن، اسما، تم دو لوگ سنو، تم دو مرد سنو، اسمعا، اور جمع کے لیے اسمعو، تم سب مرد سنو، اسی طرح مؤنث کے صیغے ہیں، اسمعی، تو ایک عورت سن، یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی یہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ مؤنث کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ پھر اسمعا تسمیہ کے لیے تم دو عورتیں سنو، اور اسمعنا تم سب عورتیں سنو۔
تو امر کی گردان جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں صرف 6 صیغے ہیں جو حاضر کے ہیں، وہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے میں نے لکھی ہے ایک اور گردان جو کہ اس میں دوسری شکل ہے امر کی. جیسے ہمارے پاس اس میں پیش آئے گا حمزہ وصل کے اوپر، ہم نے وہ نصر مصدر سے لکھی ہے. نصر مصدر سے اب دیکھیں جو فعل ماضی بنتا ہے وہ ناصرہ ہے، اور اس سے جو مضارع بنتا ہے وہ ینصرو ہے. ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ کو یہ پتہ ہو. میں نے بتایا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب سے بنتا ہے. تو ہمارے پاس جو مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے وہ ینصرو ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس صاد کے اوپر بھی پیش ہے اور ری کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش ہے، لیکن ہم نے جو آخری حرف ہے یہ تو کلیہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا کہ ہم نے ینصرو میں ہمارے پاس علامت مضارع کون سی آ رہی ہے؟ یہ. اور آپ کے پاس یہ یاد رکھیے کہ جو ہم نے چونکہ صیغہ واحد مذکر غائب سے ہم نے امر کو بنانا ہوتا ہے نا، تو اس میں جو ہے پہلا جو علامات مضارع ہیں ان میں سے یہ ہی ہے سب کی علامت. تو یہ کو تو ہم نے ویسے ہی نکال دینا ہے نا فعل امر بناتے وقت. جب ہم نے یہ کو ہٹایا تو اگلا حرف ساکن ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے الف لگا دیں گے. اب الف لگانے کے بعد ہم نے اس سے اگلے حرف کی حرکت دیکھنی ہے، تو صاد ہے اگلا حرف. صاد کے اوپر ہمارے پاس حرکت کیا ہے؟ پیش. اب ہم کیا کریں گے؟ الف کے اوپر کیا لائیں گے؟ پیش. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا زبر اور زیر دونوں صورتوں میں ہم نے زیر ہی الف کے نیچے لانی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پیش ہوگی تو الف کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر میں انصر، تو ایک مرد مدد کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور تثنیہ میں انصرا، تم دو مرد مدد کرو. جمع کا انصرو، تم سب مرد مدد کرو. پھر انصری، تو ایک عورت مدد کر. انصرا، تم دو عورتیں مدد کرو. اور انصرنا، تم سب عورتیں مدد کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ چونکہ صیغے کی شکل ڈیفرنٹ ہے، میں نے اس لیے اس کو لے کر آئی ہوں، اور میں نے اس سے بھی آپ کو گردان بنا دی. اب ہمارے پاس اس کی تیسری شکل ہے جس میں ہم مصدر سے پہلے الف کا اضافہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ہمارے پاس آپ بے شک یہاں پر میں نے وعدن سے لکھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو وعدن سے ہی پہلے سمجھایا تھا. وعدن سے، اور یجدو آپ یہاں پر اس سے بھی لکھ سکتے ہیں. وعدن سے ہمارے پاس ماضی بنتا ہے وعدہ، اور اس سے ہمارے پاس مضارع یعدو بن جاتا ہے. اب یعدو میں آپ دیکھیے کہ ہم سب سے پہلے علامت مضارع یا کو حذف کر دیں گے. جب ہم یا کو ہٹائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا حرف ہمارے پاس ساکن ہے یا متحرک. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اگلا حرف ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے الف کا اضافہ کرتے ہیں، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف آخری حرف کو ساکن کریں گے، جو کہ ہم نے الف لگانے کی شکل میں بھی آخری حرف کو ساکن ہی کیا ہے. آخری حرف ہر صورت میں فعل امر بناتے وقت آپ یاد رکھیے کہ وہ ساکن ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس یہ لفظ حرف کیا آ گیا؟ یعدو سے ہمارے پاس بن گیا اد، ٹھیک ہے؟ اب اد کا کیا مطلب ہے؟ ہم حکم دے رہے ہیں کسی سے، تو اد کا مطلب ہے تو ایک مرد وعدہ کر. تثنیہ میں ادا، تم دو مرد وعدہ کرو. ادو، تم سب مرد وعدہ کرو. ادی، تو ایک عورت وعدہ کر. ادا، تم دو عورتیں وعدہ کرو. اور ادنا، تم سب عورتیں وعدہ کرو. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں پر میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ہم اس سے پہلے ہم نے حمزہ وصل کا اضافہ نہیں کیا. اب یہ کس طرح سے ہے؟ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے پاس ایسے حروف بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر ایک اور حرف کا اضافہ بھی ہوتا ہے، جیسے یتیرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک پرندہ اڑتا ہے، یتیر. اچھا، اب یا ہے، توئے ہے، یہ ہے اور رے ہے. تو کیا کریں گے؟ اگر اس سے اس کے علاوہ بھی کوئی ایک حرف کا اضافہ ہے تو اس کو ہم گرا دیں گے،
اس کو اس کے اندر شامل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس میں اگر ہم اصولی طور پر اس قاعدے کے مطابق دیکھیں گے تو ہم یا کو ہٹاتے ہیں جب، تو ہمارے پاس تیر باقی بچتا ہے، توئے، یہ اور رے، ٹھیک ہے نا۔ جب توئے، یہ اور رے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے یا یتیرو، ٹھیک ہے نا، یتیر آ گیا نا، تو اگلا حرف جو ہے وہ ہمارے پاس متحرک ہے، توئے، توئے کے نیچے ہمارے پاس آ گئی زیر، اس لیے ہم اس سے پہلے الف نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ درمیان میں ہمارے پاس ابھی ایک اور حرف یہ موجود ہے، تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ یہ ایک اور قاعدہ ہے کہ ہم نے اس کو گرا دینا ہے، ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے، تو کہ ہمارے پاس پھر کیا لفظ آ جائے گا؟ تر، تر، تو ایک پرندہ یعنی وہ ایک اڑ، تر، تروا، ترو، تری، ترا، ترن، یہ ہمارے پاس گردان آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ بہرحال یہ ہمارے پاس گردان ہے کہ یا ہونے کی شکل میں کیا ہوگا، اور پھر یا کو ختم کرنے کی شکل میں ہم نے کیا، یعنی اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگلا حرف ساکن ہے تو اس صورت میں ہم نے کیسے لکھنا ہے، اور اگر اگلا حرف متحرک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آ گیا؟ اگلی ہمارے پاس جو گردان ہے وہ ہے امر غائب معروف کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امر غائب جو معروف ہے اس کا مطلب اس کا ہے کہ ہم خواہش کر رہے ہیں کسی چیز کی، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں غائب کے صیغے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ متکلم کے بھی آئیں گے، کیونکہ ہم خواہش کر رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ تم یوں کرو، ہم کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کو چاہیے وہ ایسا کرے، تو مجھے بھی چاہیے ایسا کروں، ٹھیک ہے، متکلم کے صیغے بھی اس میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر غائب معروف میں ہمارے پاس 8 صیغے جو ہیں وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، 8 صیغے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ امر غائب معروف جو ہے وہ اس کو کیسے، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جو فعل مضارع کا صیغہ واحد وہی غائب ہے، اس کو لے کر اس سے پہلے ہم لام مکسور لگا دیتے ہیں۔ لام مکسور، یہ جو میں نے آپ کو سکرین پر گردان نظر آ رہی ہے اس میں لام مکسور سے ہی آغاز ہو رہا ہے، یعنی ہم لام مکسور اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس لام کو جس کے نیچے کسرہ ہو، یعنی زیر جس کے نیچے آ رہی ہے نا۔ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ جس عربی میں جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو ہم کہتے ہیں مکسور، کیونکہ عربی میں زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جس کے اوپر جر ہو اس کو مجرور، اور زبر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ زبر کو عربی میں ہم کہتے ہیں نصب، تو جس لفظ کے اوپر آئے تو اس کو ہم کہیں گے منصوب ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے نا، صاد کے ساتھ، میم، نون، صاد، واو اور بے، وہ لفظ جو ہے وہ حرف کیا ہے؟ وہ منصوب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم عربی میں پیش کو کہتے ہیں رفع، ٹھیک ہے نا، اور جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع۔ تو یہاں میں نے آپ کو کہا کہ لام مکسور ہم لگائیں گے، یعنی وہ لام جس کے نیچے زیر لگایا گیا ہو وہ ہم پہلے لگا دیں گے، یعنی مضارع کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس سے پہلے ہم نے لام مکسور جو ہے وہ لگا دیا، اور آخری حرف کو کیا کیا؟ ہم نے ساکن کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں یضربو سے لے یضرب، چاہیے اس آدمی کو مارنا چاہیے، اس آدمی کو مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، لے یضربی، لے یضربا، لے یضربنا، لے اضرب، لے نضرب، یعنی مجھے مارنا چاہیے، لے اضرب، اور لے نضرب، ہمیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ گردان ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے سکرین پر،
وہ کیا ہے کہ اب دیکھیں اس میں متکلم کے بھی صیغے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے امر غائب معروف کی، یعنی ہمارے پاس ہم اس کو سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو جس کے بارے میں ہم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز میں آپ کو میں نے نہیں بتائی، جو میں آپ کو، اس میں جو نون اعرابی ہیں وہ گر جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا جب ہم نے مضارع بنایا تو مضارع میں یسمعو کے ساتھ آتا ہے. جیسے یہ گردان آپ دیکھیے سامنے جو سکرین پہ ہے، یسمعو کے بعد ہے یسمعان، تو نون کیا ہے؟ نون اعرابی. یسمعون، تو اس میں جمع کا صیغہ یسمعون آئے گا نا، تو کیا ہے یہ جتنے بھی نون ہیں انہیں ہم نون اعرابی کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہم گرا دیں گے، ان کو ہم نے گردان میں نہیں لکھنا، جو کہ امر غائب کی گردان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس سے پہلے جب ہم یہ لے کر آئے کہ لام کے نیچے ہم نے زیر لگائی، یعنی یہ ہمارے پاس آ گیا لام مکسور. اب ہم اس سے جو گردان بنائیں گے تو وہ کیا ہمارے پاس بنے گی؟ مذکر غائب کا صیغہ اس میں جو پہلا آ جائے گا لے یسما. لے یسما ہمارے پاس جو آخری آئین ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کیا ہوتا؟ یسمعو اگر فعل مضارع ہوتا، اور اس سے پہلے ہم نے لام لگایا جو لام مکسور ہے، یعنی لام کے نیچے زیر آ رہی ہے. لی یسمع، چاہیے اس آدمی کو وہ سنے. لے یسمع یہ ہمارے پاس ہے، حالانکہ یہاں یسمعانی مضارع میں آتا، ہم نے نون اعرابی کو گرا دیا. لے یسمع ان دو مردوں کو چاہیے کہ وہ سنیں. لے یسمعو یہ سب کے لیے ہو گیا. اسی طرح لے یسمعی ہو گیا مؤنث غائب کا صیغہ، اور تثنیہ میں لے یسمع، اور اسی طرح آئے گا، اور جمع کا صیغہ ہوگا لے یسمعنا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح متکلم کا صیغہ ہے لی اسما، لی نسما. یہ ٹوٹل ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ 6 صیغے ہمارے پاس ہیں غائب کے، امر غائب کے. انہی میں ہماری گردان میں متکلم کے 2 صیغے آتے ہیں ٹوٹل، اور ہمارے صیغے اس میں امر غائب میں ہو گئے. ٹوٹل صیغے جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس 8. ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. اس کی آپ مختلف صیغوں کو آپ کے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں، اس کو آپ اپنے کاپی کے اوپر لکھیں، اور لکھ کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ان دونوں کو، یعنی یہ امر غائب ہے، اور میں نے امر حاضر معروف کی گردان اور امر غائب معروف کی گردانیں دونوں میں نے آپ کو سمجھا دیں. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ کر لیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے فعل نہیں جو ہے امر نہیں حاضر معروف کی گردان بھی، اور فعل نہیں غائب معروف کی گردان جو ہے وہ بھی کروا دوں گی انشاءاللہ. کہ اللہ حافظ.